سورہ آل عمران آیت نمبر 29-30 نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ لفظی ترجمہ۔ قل امر کا صیغہ ہے، واحد مذکر، کہہ دیجئے اے پیغمبر، ان شرطیہ، تخفو اخفا یخفی اخفاء چھپانا، اور تخفو مضارع جمع مذکر حاضر، ان تخفو اگر تم چھپاؤ، ما جو کچھ، اس میں موصول ہے، فی صدورکم، صدور جمع ہے، اس کا واحد صدرن ہے، کم ضمیر پروناؤن جمع مذکر مخاطب، جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، او یہ تخییر کے لیے ہے، اختیار، یا اس کا معنی ہوگا یا، تبدوہ مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ابدأ یبدئ ابداء، اور ہو ضمیر واحد مذکر غائب کی ہے، یا ظاہر کرو اس سے تم، یعلمہ اللہ، یعلمہ، عالم یعلم، علم سے یہ مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اللہ اس کو جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں، اور ہر چیز پر وہ قدرت والا ہے۔ یوم تجد، یوم اس میں ظرف ہے، ظرف یا مکان کے لیے ہوتا ہے یا زمان کے لیے، وقت ہو تو زمان ہے اور جگہ ہو تو مکان ہے۔ اس کا مضاف الیہ جو ہے، یہ یوم ظرف ہے لیکن مضاف ہے، مضاف الیہ ڈراپ ہے۔ یوم، یوم القیامہ ہے، اصل میں قیامہ مضاف الیہ محذوف ہے، قیامت کا دن۔ تجد کل نفس، تجد وجد یجد، وجود اور وجد مضارع واحد مؤنث غائب، کل نفس معنی پائے گا، ہر نفس پا لے گی، کل نفس ما عملت، عملت جو اس نے کیا، کل نفس ہر جان، ہر نفس، ہر شخص، ما جو کچھ کے، عملت یہ عمل مصدر سے ماضی واحد مؤنث غائب، اس نے عمل کیا، اس نے کام کیا، من خیر بھلائی اور نیکی میں سے، محضرا احضار سے اس میں مفعول واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اس میں مفعول واحد کا صیغہ ہے اور مذکر کا صیغہ ہے، معنی ہوگا حاضر کیا گیا، یعنی جس دن ہر نفس جو کچھ اس نے نیکی کی ہے اسے موجود پائے گا۔ وما عملت من سوء، اور جو کوئی اس نے برائی کی، سوء ہر وہ برائی جو انسان کو غم میں مبتلا کر دے، خواہ اس کا تعلق دنیاوی امور سے ہو یا اخروی امور سے ہو، اسے سوء کہتے ہیں۔ تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، تود ود یود دل سے چاہنا، آرزو کرنا، خواہش ظاہر کرنا، مضارع واحد مؤنث غائب کا صیغہ ود یود، اور ودن چاہے گا، لو یہاں پہ بمانا لیت ہے، تمنا کے لیے، کاش،
ان یہ کلمہ تحقیق ہے، بینہ یہ یہاں پر یہ ہا ضمیر جو ہے واحد مؤنث یہ نفس کے لیے ہے، نفس مؤنث سماعی ہے، تو ہا ضمیر بھی مؤنث ہے، اس کی طرف لوٹ رہی ہے۔ وبینہ اس میں ضمیر واحد جو ہے مذکر کی ہا مؤنث کے لیے آتا ہے اور ہو مذکر کے لیے، تو یہ یوم کے لیے ہے۔ امدن بعیدہ، امدن مدت، یہ امدن اور ابدن، امد اور ابد یہ دونوں قریب المعنی ہے، یعنی تقریباً مترادف ہیں، لیکن ابد جو ہے، ابد یہ غیر محدود یعنی ان لمیٹڈ زمانے کے لیے ہے، اور امدن یہ محدود زمانے کے لیے ہے، محدود لمیٹڈ۔ اور ابد اور امد میں فرق صرف یہ ہے کہ امد کا جو لفظ ہے یہ بلحاظ نتیجے کے بولا جاتا ہے، اور ابد دونوں کے لیے، ابتدا یعنی شروع اور انتہا دونوں کے لیے عام ہے۔ وہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور اس دن کے درمیان ایک طویل مسافت حائل ہوتی۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، يُحَذِّرُكُمْ تحذیر سے یہ مضارع واحد مذکر کا صیغہ ہے غائب کا، کم اور ضمیر جمع مذکر حاضر ہے، نفسہ اپنی ذات سے، یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات سے تمہیں ڈراتا ہے۔ رؤوف فعول کے وزن پر، رؤوف فعول صفت مشبہ ہے، اور اس کا مادہ رأفتن ہے، رأفتن مہربانی۔ العباد واحد اس کی عبد ہے، اور یہ عبد جب غلام کے معنی میں آ جائے تو اس کی جمع عبید آئے گی، اور جب عابد کی جمع ہو تو پھر عبد، عباد جب جمع ہو تو عبد بمعنی عابد، بندگی کرنے والا۔ تو یہاں پر احکامات پچھلے درس میں گزشتہ آیتوں میں کفار کے تعلق کے حوالے سے اہم احکامات بیان ہوئے، وہاں پر بھی فرمایا یحذرکم اللہ نفسہ، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، یعنی عذاب سے، نافرمانی سے، نافرمانی کے نتیجے میں کہاں جانا ہوگا، کیا سلوک ہوگا، اللہ اس چیز سے تمہیں آگاہ کرتا ہے، خبردار کرتا ہے کہ یہاں پر جب نافرمانی کرو گے تو وہاں کون سا مقام تمہیں ملے گا، کہاں جانا ہوگا، اور جنت جا کر خوشحال زندگی اختیار کرو گے یا جہنم کے جیل خانے میں پڑے رہو گے۔ تو اس حوالے سے تفصیل بیان ہو چکا ہے۔ اب اس مسئلے کو بیان کر اللہ اپنی قدرت کو بیان کرتا ہے، قل ان تخفوا، اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے، ان تخفوا ما فی صدورکم، اگر تم چھپاؤ ان چیزوں کو، ان احساسات کو، ان نیات کو، ان ارادوں کو جو تمہارے دلوں میں ہیں، ان پلاننگز کو، ان پلاٹنگز کو، ما فی صدور صدر کی جمع ہے، صدور صدر، سینہ، سینے کو صدر کہتے ہیں، تو سینہ بول کر جو سینے کے اندر ہے دل، وہ مراد ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، او تبدوہ یا اس کو ظاہر کرو۔ اب گزشتہ آیت کے اس میں ریفرنس میں دیکھا جائے، وہاں پر کفار کے ساتھ دلی تعلق کی بات ہوئی، رکھ رکھاؤ کی بات ہوئی، معاملات کی بات ہوئی، تو ان سب کو ایک بندہ دلی تعلق رکھے اور پھر آگے بتائے کہ میں تو دلی تعلق نہیں رکھتا ہوں، رکھ رکھاؤ ہے، ڈالروں کے لیے مسلمانوں کو نقصان پہنچائے، اور پھر اس کو کوئی ایمرجنسی سچویشن قرار دے، تو اللہ فرماتا ہے اپنے پیغمبر سے، میرے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دیجئے اللہ کو معلوم ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ اصل دل کی دنیا آباد ہو، دل کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہو، تو بندہ پھر ہر حکم کو اس کے مقام پر رکھتا ہے،
جہاں کہیں بھی ہوتا ہے وہ بندہ اپنے اللہ کو حاضر و ناظر مان کر اس سے ڈرتا ہے، اس کے سامنے ڈرنے کے لیے کوئی اور ہستی، کوئی اور سبب ذریعہ نہیں ہوتا۔ اس لیے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے دلوں پر محنت کی ہے کہ دل کی کیفیت کو درست کرو۔ یہ دل اگر درست ہو جائے تو بدن، جسم پورا، یہ ایک ریاست ہے، اور ریاست کا یہ پھر ڈپارٹمنٹ ہیں، ہاتھ ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، دماغ ہے، پیر ہیں، یہ سب اس کے پروونس ہے، اس کے ڈسٹرکٹس ہیں، اور یہ دل دار الخلافہ ہے۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اللہ کے رسول نے فرمایا انسانی بدن کے اندر گوشت کا جو ٹکڑا ہے وہ درست ہو جائے تو سارا بدن درست ہو جائے گا۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، اگر وہ فاسد ہو جائے، خراب ہو جائے، اس میں گندے اخلاق اور گندے عقائد اور گندے اعمال و کرپشنز جگہ پکڑ لے، دنیا کی محبت جگہ پکڑ لے، تو فسد الجسد کلہ، تو سارا بدن خراب ہو جائے گا، اس لیے کہ ریاست کے لیے امور جو ہیں وہاں سے صادر ہوتے ہیں۔ تو جب دار الخلافہ ہی خراب ہو گیا، وہاں پر گندے لوگ بیٹھے ہیں اور جو گندے فیصلے کرتے ہیں، جو مسلمانوں کے اوپر ظلم کے قوانین پاس کرتے ہیں، تو پھر صوبوں میں اور اضلاع میں امن اور محبت بھائی چارگی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے نبیوں نے دلوں پر محنت کی، انسان کا دل درست ہو جائے تو آگے سارا ملک جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دل، وہ شاعر کہتا ہے، دل گلستان تھا تو ہر چیز سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں ہو گیا، ہر چیز بیاباں ہو گیا۔ تو یہاں پر یہ اویئرنیس دی گئی ہے، خبردار کیا گیا ہے، تم چھپاؤ ان تخفو ما فی صدورکم او تبدوہ، یا ظاہر کرو اس کو، یعلمہ اللہ، اللہ تو اس کو بہرحال جانتا ہے۔ یعلم، اللہ کہتے بھی اس ہستی کو ہیں جو بہرحال جانے اور بہر جگہ جانے، بہر مقام جانے، اور یہ اللہ کی صفت ہے۔ دلوں کی چھپی باتوں کو جاننا، آنکھوں کی خیانت کو جاننا، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانت کو بھی وہی اللہ جانتا ہے، اور دلوں میں پوشیدہ راز جو ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ یعلم السر و اخفا، سورہ طٰہٰ میں فرمایا اللہ جانتا ہے پوشیدہ ارادوں کو، اور اس سے بھی پوشیدہ جو دماغ کا سوچ ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ تو اس رب سے تم کیسے چھپ سکتے ہو؟ اور آگے پھر تمہارے دلوں کے بعد، تمہارے دل تو محدود ہیں، مخصوص ہیں، اللہ کا علم، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، اوپر کے عالم میں جتنی مخلوقات ہیں، جتنے احوال ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے سب کو جانتا ہے، اس لیے کہ وہ اس نے پیدا کیا ہے، تو جو پیدا کرتا ہے وہ جانتا بھی ہے۔ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمین میں ہے، زمین کے اندر ہے، زمین کے نیچے ہے، اور زمین کے اوپر پھیلی ہوئی چیزیں ہیں، دکھائی دینے والی ہیں اور نہ دکھائی دینے والی ہیں، سب کچھ جاننے والا اللہ ہی، اسی کو عالم الغیب والشہادہ، ظاہر اور پوشیدہ تمام چیزوں کو جاننے والا اللہ ہے۔ یہ صفت اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہے، نہ جبریل امین کی ہے، نہ انبیاء کی ہے، نہ اولیاء کی ہے، نہ علماء کی ہے، اللہ کی اسی۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت والا ہے، قدرت والا ہے، ان کو جمع بھی کر سکتا ہے، معلومات رکھتا ہے، دیکھتا ہے تو جمع بھی کر سکتا ہے، پوچھ بھی سکتا ہے۔ یوم تجد، کب پوچھے گا؟ یوم القیامتی۔ یہ اب دنیا کی زندگی تو مہلت کی زندگی ہے، یہاں پر کافر بھی ہے، مومن بھی ہے، اور یہاں تکلیفیں بھی ہیں اور آسائشیں بھی ہیں، اور گمراہی بھی ہے اور ہدایت بھی ہے، سب ہیں، غریبی ہے، ناداری بھی ہے، تمام چیزوں کے جوڑے ہیں۔ تو دنیا کا جوڑا آخرت ہے،
اور اس دنیا میں پھر جو کچھ ہے جزا و سزا کے لیے جو دین اللہ نے مقرر فرمایا ہے وہ کب سامنے آئے گا؟ یہ انسان اپنے دلوں میں جو کچھ رکھتے ہیں یہ کب آشکار ہوں گے؟ یوم تجد کل نفس، جس دن پائے گا فلم ریلیز ہوگی۔ اب تو آپ کے ڈیٹا کے اندر دماغ کا ڈیٹا ہے، اس دماغ میں سے کچھ آپ نے باہر نکالا ہے، معلومات کی شکل میں، اعمال کی شکل میں انجام دیا ہے، اچھائی برائی کی شکل میں انجام دیا ہے، پرفارمنس دکھایا ہے، اور کچھ دماغ کے اندر پڑا ہوا ہے، اس کو عملی جامہ ابھی تک نہیں پہنا سکے ہیں، وہ سب آپ کے سامنے آئے گا۔ یوم تجد کل نفس، جس دن یعنی قیامت کے دن پائے گا ایک دم اپنے سامنے انسان ما عملت، جو اس نے دنیا میں کیا تھا، من خیر، نیکی میں سے، بھلائی میں سے۔ نیکی اگر وہ زمینوں کے نیچے کسی پتھر کے اوپر بھی کسی کی نیکی پڑی ہے، اللہ اس کو بھی یأتی بہ اللہ، سورہ لقمان میں فرمایا اس کو بھی اللہ لے کے آئے گا، وہ گم نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ اللہ کے کنٹرول میں ہے، اللہ کی دنیا کے اندر ہے۔ وما محضرہ معنی حاضر کیا ہوا، وہ سب ہر بندے کا عمل حاضر ہوگا، اور اس کے لیے جو انتظام کیا گیا ہے، انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہاں سے اس کے اوپر فرشتہ مقرر ہے، اس کی روح اس کے اندر ڈالی گئی، سب کچھ لکھا گیا، دنیا میں آنے کے بعد اس کی حفاظت کے لیے انتظام فرمایا، اللہ نے پیدا کیا، رب ہے، پیدا کرنے کے بعد پرورش کے لیے انتظام فرمایا، ماں باپ کی توجہات اس کی طرف پھیر دی، اور ماں باپ کے اندر رحم ڈال دی اس بچے کی پرورش و تربیت کے لیے، اور جب اس نے عقل سنبھالا تو اس کی عقل نے اسے کہا کہ تیرا کوئی پیدا کرنے والا ہے، اس کی مرضی کو تلاش کرو، وہ کن چیزوں سے، کن کاموں سے خوش ہوتا ہے اور کن کاموں سے ناراض ہوتا ہے، تو اس کو ایک رہنما کی ضرورت پڑی جس کو پیغمبر کہا جاتا ہے، اور اس کو ایک کتاب کی ضرورت پڑی جس کو الہی ہدایت نامہ کہا جاتا ہے، وحی کا مجموعہ۔ تو عقل نے اس طرف رہنمائی کی، اور قرآن کی طرف اور ہدایت کی طرف، اور پھر ہدایت کی طرف لے جانے والے لوگوں کی تلاش میں رہا، علماء کی تلاش میں، انہوں نے اس کو ہدایت کا پیغام پہنچایا، ہدایت کا راستہ اس کو دکھایا کہ یہاں سے چل کر اب تم اپنے مالک حقیقی سے مل سکتے ہو، اس کو راضی کر سکتے ہو۔ یہ سب محضرہ حاضر لکھے جاتے ہیں، یہ سارے اعمال فرشتے لکھتے ہیں، یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین، معزز لکھنے والے۔ سورہ انفطار میں فرمایا وہ جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں، اور وہ کسی پر زیادتی نہیں کرتے۔ اور پھر انسان کے بدن کے اندر ریکارڈنگ کا ایک سسٹم موجود ہے، اس کی مثال حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ دیتے ہیں۔ ایک آدمی جب 40 سال 50 سال پہلے کسی مقام سے گزر رہا ہوتا ہے، اور وہاں پر انسان کا بچہ اس کے پیروں کے نیچے آ جائے، اور پھر 50 سال کے بعد 40 سال کے بعد بھی اس مقام سے پہلی مرتبہ اس انسان کا گزر ہو جائے، تو وہ واقعہ اس کو من و عن بغیر کسی کمی بیشی کے وہ یاد رہے گا، یاد آئے گا اس کو کہ یہاں پر میں نے یہ کام کیا تھا، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی۔ کسی کو پتہ نہ بھی ہو تو اس وقت اس کی میموری جو ہے وہ پھر سامنے آ جائے گی، بھولے گا نہیں اس مقام کو دیکھ کر۔ حالانکہ کوئی بھینس اس طرح چلی جائے وہاں سے، یا کوئی حیوان وہاں سے چلا جائے، وہ 10 بچوں کو بھی کچل دے اور دوسرے دن وہاں سے گزرے، ان کو پرواہ نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انسانی بدن کے اندر ریکارڈنگ کا ایک لامتناہی سسٹم اللہ نے فٹ کر رکھا ہے۔ اور قرآن کریم سورہ یاسین میں فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، جو کچھ کسب وہ کرتے تھے ہاتھوں سے وہ ہاتھ بولیں گے، اور آنکھوں سے تو آنکھیں بولیں گی،
اور پیروں سے تو پیر بولیں گے۔ تو زبان گوشت کا ٹکڑا ہے، دنیا میں یہ بولتی ہے تو اس کو بولنے کی طاقت تو اللہ نے دی ہے۔ اس دن زبان پر نختم علی افواہہم، زبان پر منہ پر مہر لگایا جائے گا اور ہاتھ بولیں گے۔ تو یہ ہاتھ بھی گوشت کا ٹکڑا ہے، جس طرح زبان گوشت کا ٹکڑا تھا دنیا میں، تو وہاں پر ہاتھوں کو پیروں کو بولنے کی اجازت ہوگی۔ اور ہاتھ تو اب بھی بولتے ہیں، فارینسک سائنس میں بندہ جاتا ہے، فنگر پرنٹس لیتے ہیں اور وہاں بتایا جاتا ہے کہ جی یہ فلاں فلاں کے فنگر پرنٹس ہیں۔ اور اللہ نے ایسا انتظام فرمایا ہے کہ قیامت کے دن بھی یہ چیزیں اس انسان کے ساتھ ہوں گی۔ اور ایک آدمی کی فنگر پرنٹس دوسرے سے ملتے نہیں ہیں، ایک بندے کی آئرس دوسرے سے نہیں ملتی ہیں۔ تو جو رب اتنا بڑا قدرت کا مالک ہے، اتنے بڑے علم کا مالک ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ یہ سارا انتظام۔ اور پھر نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے۔ وما عملت من سوء، اور جو کیا ہوگا من سوء ان کوئی برائی۔ ہاں ایک بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ جس بندے سے گناہ ہو جائے، وہ اس گناہ سے توبہ تائب ہو جائے، تو حدیث میں آتا اذا تاب العبد انسى اللہ الحفظۃ ذنوبہ، جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے کہ یا اللہ میری توبہ، میں پشیمان ہوتا ہوں، دل سے پشیمان ہو جائے، صرف زبان سے نہیں، زبان سے تو صرف اظہار ہوتا ہے، اقرار ہوتا ہے، اصل تعلق دل سے پشیمان ہونا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں بس توبہ توبہ یا استغفر اللہ استغفر اللہ، اور دل پر اس کا کچھ اثر نہیں ہے، تو ان کا یہ استغفار ان کے اوپر استغفار پڑتا ہے کہ یہ کیسے بے حیا لوگ ہیں، دوسروں کو دیکھ کر غلطی میں استغفار پڑھتے ہیں اور توبہ توبہ کرتے ہیں، دوسرے دن خود جو ہے اسی کام میں لگ کر وہی کام کرتے ہیں۔ تو اس توبے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بازاری توبہ اس کو کہتے ہیں، یہ بازاری توبہ ہے۔ توبہ اللہ کی طرف رجوع کرنا، توبہ کا معنی ہی الندامہ، پشیمانی، اور پشیمانی کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اور دل میں پشیمان ہو جائے، زبان سے استغفار پڑھے، یا اللہ میرے گناہ مجھے بخش دے، عاجزی کا اظہار کرے، دعا کرے، دعا عبادت ہے اور دعا کا حکم ہے۔ تو اذا تاب العبد، جب بندہ اس طرح توبہ کرتا ہے، انسى اللہ الحفظۃ ذنوبہ، اللہ اس کے فرشتوں کو بھی وہ گناہ بھلا دیتے ہیں۔ جب فرشتے گناہ بھول جائے تو گواہی کیسے دیں گے؟ وَأَنْسَى ذَلِكَ جَوَارِحَهُ، اور اسی طرح اس کے جوارح کو بھی، آرگنز کو بھی بلا دیتے ہیں، ہاتھ بھول جائیں گے، آنکھیں بھول جائیں گے، اور دماغ میں وہ رہے گا نہیں، پیر بھول جائیں گے۔ وَمَعَالِمَهُ مِنَ الْأَرْضِ، اور زمین کے جس حصے پر وہ گناہ کیا ہوگا وہ حصہ بھی بھول جائے گی۔ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ، یہاں تک کہ یہ بندہ اللہ سے اس حال میں حاضر ہوگا۔ وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَاهِدٌ مِّنَ اللَّهِ بِذَنْبٍ، اس پر گناہ پر گواہی دینے والا اللہ کی عدالت میں کوئی نہیں ہوگا۔ یہ توبہ کی فضیلت ہے اور اہمیت ہے۔ ایک بندہ جب گناہ سے توبہ کرتا ہے تو پھر وہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں کلیئر ہو کر پیش ہوتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا اللہ کی طرف رجوع، گناہ نافرمانی ہے اور واپس آنا، یو ٹرن لینا اللہ کی طرف، وہ توبہ ہے۔ اللہ کی طرف واپس آنے والا ایسا ہے گویا کہ گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ ہاں پھر آگے گناہوں کے جو اقسام ہیں، حقوق العباد اور حقوق اللہ۔ حقوق العباد، بندوں کے حقوق، تو وہاں بندوں سے بھی بندہ معافی مانگے، کسی کی بے عزتی کی ہے، کسی کی توہین کی ہے، کوئی ایسے الفاظ میں ایسی مجلس میں جا کر موقع محل کے مناسبت سے اس بندے سے معافی مانگ لے تو وہ بندہ بھی سینے میں دل رکھتا ہے، وہ اس کو معاف کرے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ سے بھی معافی مانگے، اسی کہ اللہ کا حکم توڑا ہے۔ تو یہ طریقہ ہے، کسی کا حق اس کے اوپر رہتا ہے یا کسی کے اوپر ظلم کیا ہے، وہ اگر پہنچا سکتا ہے تو وہ حق پہنچا دے، اس کے بعد معافی مانگ لے۔
تودو لو ان بینہا و بینہ امدم بعیدا، تودو آرزو کرے گا، یہ نفس جو ہے قیامت کے لیے انسان آرزو کرے گا، کاش کہ اس نفس کے درمیان اور اس دن کے درمیان بڑی دوری ہوتی، یعنی وہ قیامت کا دن دیکھنے کو بھی نہ ملتا، یہ حاضر ہی نہ ہوتا، یہ اٹھایا ہی نہ جاتا، دوبارہ زندہ ہی نہ ہوتا۔ امدم بعیدا من بڑی دوری، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تمہیں خبردار کرتے ہیں، یحذرکم اللہ ڈراتے ہیں تم کو، اللہ تعالی نفسہ اپنی ذات سے۔ ڈرانے کا مطلب اس طرح نہیں جس طرح کوئی شیر سے ڈراتا ہے یا کوئی درندے سے ڈراتا ہے یا کسی ظالم سے، نہیں، اللہ فرماتا دیکھو میں تمہارا کتنا مہربان خدا ہوں، میں نے تمہیں وجود بخشا، میں نے تمہیں امتیازی شان عطا کی، دوسرے حیوانات کی طرح تمہیں نہیں بنایا، بلکہ تمہیں بولنے کی طاقت عطا کی، تمہیں سوچنے کی قوت دی، تمہاری ہدایت کے لیے میں نے انتظام کیا، نبیوں کو بھیجا، کتابوں کو نازل فرمایا ہر مقام پر، اور علماء کو، اللہ والوں کو پیدا کیا جو ہر وقت میری معرفت کے اصول اور راستے تمہیں بتاتے رہتے ہیں۔ میں کتنا مہربان خدا ہوں، لہٰذا میری نافرمانی مت کرو، خبردار ہو جاؤ۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالی نہایت شفیق ہیں، رؤوف نہایت مہربان اپنے بندوں پر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔